فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإطرتي أهل بيتي، وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میرے پاس کل ملا کے 40 منٹ کا ٹائم ہے، اور بانی مجلس کی جانب سے کچھ موضوعات کی طرف اشارہ کرنے کا حکم بھی ملا ہے. لہذا میں 40 منٹ میں کوشش کروں گا کہ جو میں آپ تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ بھی پہنچ جائے، بانی مجلس کی سفارش کا بھی پورا خیال رکھا جائے، اور ساتھ میں وقت کے اندر مجلس عزا کو تمام کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے رسول اسلام کی اس مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جو حضور نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ارشاد فرمائی تھی. مختصر اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے تمہارے درمیان دو بھاری، دو سنگین، دو ویلیوبل چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسرا میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں. میری سفارش یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے اور ضلالت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو تو ان دونوں سے تمسک اختیار کرو. اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرو. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا. اگر کوئی کشتی دریا کے درمیان، دریا کے وسط میں پھنسی ہوئی ہو اور وہ اپنے آپ کو ساحل نجات تک پہنچانا چاہتی ہو، تو کشتی کا کیپٹن لاکھ چاہے وہ کشتی کو ساحل نجات تک اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کے پاس 3 چیزیں نہ ہو. پہلی چیز، ایک میپ کا ہونا ضروری ہے جو کیپٹن کو یہ بتائے کہ کس طرف میری منزل ہے. دوسرا، اگر نقشے میں، میپ میں اسے منزل پتہ چل جائے، جب تک اس کے پاس ایک کمپس نہیں ہوگا اس وقت تک اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی منزل کہاں ہے. اگر میرے آپ کے سامنے میپ بھی رکھ دیا جائے اور قطب نما اور کمپس بھی رکھ دیا جائے، پھر بھی ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، چونکہ نقشہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، میپ کو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. میپ کو وہی پڑھ سکتا ہے، نقشے کو وہی پڑھتا ہے جو نقشہ خوان ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ساحل نجات تک پہنچ جائے، تو ہماری زندگی کو ساحل نجات تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کا انتظام کیا. یہ نقشہ بھیجا ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، یہ کامپس کا انتظام کیا ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں،
اور تیسرا نقشے کو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے نقش خوان کو بھیجا ہے جسے اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کہا جاتا ہے۔ اسی وقت تک ہماری کشتی ساحل نجات تک پہنچ سکتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو ان تینوں چیزوں کے سائے میں بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں رسول اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک بڑی چیز چھوڑے جا رہا ہوں ایک چھوٹی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، نہیں، رسول اسلام نے کہا ثقلین یا ثقلین، دو بھاری چیزیں یعنی دو برابر کی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں کا انسان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا۔ ہمارے بچپنے میں ہوا کرتا تھا، جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں یا جن لوگوں نے پاکستان میں زندگی بسر کی ہے وہ اچھی طرح سے میری بات کو محسوس کریں گے۔ پرانے زمانے میں انٹرٹینمنٹ کا زیادہ سامان نہیں ہوا کرتا تھا۔ سرکس دکھانے کے لیے لوگ گھروں کے پاس آتے تھے، سارے لوگ ان کے اطراف جمع ہو جاتے تھے اور وہ اپنا کوئی نہ کوئی کرتب جو ہے بتاتے تھے اور لوگوں کی تفریح جو ہے ہو جایا کرتی تھی۔ جہاں وہ بہت سارے کرتبوں کا مظاہرہ کرتے تھے، انہی میں سے ایک کرتب یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک رسی کو وہ جو ہے باندھ دیتے تھے، رسی کا ایک سرا دوسری طرف ہے، دوسرا سرا دوسری طرف ہے، رسی ہے لیکن وہ رسی پر بیلنس کے ساتھ چل کر ہمیں بتاتے تھے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دو چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے رسی کو پار کرتے تھے۔ اگر میں ایسے کرتب کرنے والے سے کہوں کہ بھیا تم جو یہ دو چیزیں برابر کی اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک کرتب بتا رہے ہو، اگر اتنے ہی ماہر ہو تو ایک کام کرنا، ایک ہاتھ میں ایک پانی سے بھری ہوئی بالٹی لے لینا، دوسرا ہاتھ خالی رکھنا، اب تم رسی سے چل کر بتانا۔ وہ کہے گا میں معذرت چاہتا ہوں، اگر ایک ہاتھ وزنی ہوگا دوسرا ہاتھ ہلکا ہوگا تو بیلنس بگڑ جائے گا اور میں رسی سے نیچے گر جاؤں گا۔ بالکل اسی طرح سے حضور نے کہا اگر پل صراط کو صحیح سالم پار کر کے جنت تک جانا ہے، قرآن کا دامن لاؤ گے تو کام نہیں چلے گا۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن اور جو یہ اہل بیت یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ یہ لکھا ہوا قرآن ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ اگر قرآن ناطق کو لفظوں میں ڈال دیا جائے تو قرآن صامت بن جائے، اگر قرآن صامت کو کردار کا جامہ پہنا دیا جائے تو پھر وہ قرآن ناطق کی شکل جو ہے اختیار کرے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے استاد نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ہی چیز ہے، اور قرآن کا سارا خلاصہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے استاد نے جملہ کہا تھا کہ اگر واقع کربلا کے بعد قرآن نازل ہوتا تو قرآن میں احسن القصص سورہ یوسف نہ ہوتا بلکہ سورہ کربلا ہوتا، کیونکہ واقع کربلا سے پہلے قرآن کا نازل ہوا ہے جو ہے، اسی لیے سورہ یوسف کو احسن القصص کا ٹائٹل دیا گیا۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ قرآن کے دو طرح کے نزول ہیں، ایک نزول تفریح ہے جو شب قدر میں سارے کا سارا قرآن پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا، دوسرا نزول تدریجی ہے جو 23 سال کے عرصے میں جب جو مناسبت آتی گئی، مناسبت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیات کا نزول فرمایا۔ قرآن کی پہلی آیت جو ہے کب نازل ہوئی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن کی پہلی آیت کب نازل ہوئی ہے تو آپ جواب کیا دیں؟ قرآن کی پہلی آیت رسول اسلام کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی، آپ غار حرا میں موجود تھے، تو سورہ اقرا کی یا سورہ علق کی ابتدائی آیات سب سے پہلے حضور پر نازل ہوئی۔ اب یہ آیات کے نزول کے بعد 3 سال تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، جسے علوم قرآن کی اصطلاح میں عرصہ فترت کہا جاتا ہے۔ پہلی کچھ آیتیں نازل ہوئی، 3 سال تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، 3 سال کے بعد پھر آیات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی 3 سال فترت کے ہیں 23 سال میں، 7 سال مکہ معظمہ میں آیات نازل ہوئی، اور باقی 10 سال جو حضور مدینے میں تھے، آخری جو زندگی کے لمحات تک بھی قرآن کا نزول ہوتا رہا۔
یعنی کل ملائیں تو قرآن مجید کا نزول مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، 3 سال فترت کے نکال دے تو 10 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن قرآن کی آیتوں کو 23 سال میں نازل فرمایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے ساری آیتوں کو صرف ایک دن میں دکھایا ہے۔ 23 سال میں قرآن کی آیتیں، 23 سال میں اللہ نے ابراہیم کا چہرہ بتایا، امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ ایک دن میں سارے ابراہیم کے تاریخ کو کربلا کے میدان میں پیش کیا۔ قرآن مجید نے کئی سالوں میں یوسف کے حسن کو لکھا، امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جناب علی اکبر کے ذریعے زمانے کے سامنے حسن علی اکبر کو پیش کیا۔ قرآن مجید نے 23 سال کے عرصے میں یہ داستان ہم نے سنائی کہ جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر اپنے قوم کے پاس آئی تو بچہ ماں کے عصمت کی گواہی دے رہا تھا، یہ قرآن نے ہمیں سنایا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور آخری وقت میں اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو لے کر دنیا کو دکھایا کہ دیکھو کیسے ایک معصوم بچہ اپنے باپ کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن نے موسیٰ اور ہارون کے تذکرے کو 23 سال میں سنایا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں غازی ابوالفضل العباس نے اپنے بھائی کی اطاعت کرتے ہوئے کچھ مختصر عرصے میں اس کردار کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے علماء نے کہا جو 23 سال میں قرآن مجید تدریجی طور پر نازل ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام نے ساری چیزوں کو پریکٹیکلی طور پر چند گھنٹوں میں کربلا کے دشت میں پیش کیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ کوئی عام انسان انجام دے ہی نہیں سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی واحد وہ ذات ہے پوری کائنات میں کہ جنہوں نے اتنے بڑے کارنامے کو کچھ مختصر وقت میں انجام دے کے دنیا کے سامنے مثال پیش کی ہے۔ اسی لیے شاعر جوش ملیح آبادی نے امام حسین علیہ السلام کو ان الفاظ کے ذریعے یاد کیا تھا، قطرے دل میں لیے ایک سمندر ہے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر ہیں حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر ہیں حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 ہے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان تو رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو رسولوں نے بھی اپنی زندگی میں وہ کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ہر جگہ مل جائے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دن رسول اسلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام گہوارے میں کھیل رہے ہیں۔ حضور نواسے کے قریب جاتے ہیں، نواسے کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، پھر ایک دعا فرماتے ہیں، ربنا اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ رسول دعا فرماتے ہیں پروردگارا اس حسین کے لیے تو صرف ایک کام کرنا کہ کائنات کے دلوں کو میرے حسین کی جانب جھکا دینا۔ یہ وہی دعا ہے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اے ابراہیم تم ہاجرہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو لو، فلسطین کی وادیوں سے نکلو، جب تک میرا حکم نہ آئے اس وقت تک چلتے رہو۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ مکے کی وادیوں میں جب آپ پہنچے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم یہیں پر بیوی اور بچے کو چھوڑو، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم اور آپ ہوتے بیوی بچوں کو کہیں چھوڑ کے آنا ہے تو پہلے دیکھ لیا جاتا کہ گھر کا انتظام ہے یا نہیں، کھانے کا انتظام ہے یا نہیں، اور بچہ بھی کوئی معمولی بچہ نہیں، کئی سالوں کے بعد ہوا ہے۔ پہلی بیوی سے تو بچہ ہی نہیں تھا، دوسری بیوی سے کئی سالوں کے بعد حضرت ابراہیم بڑھاپے کی طرف جا رہے، اس وقت اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے ابراہیم بیوی اور بچوں کو چھوڑو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم اللہ کی اطاعت میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے کی وادی میں چھوڑتے وقت یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میں چھوڑے جا رہا ہوں تو ان کے لیے گھر کا انتظام کر دینا، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا، نہیں۔
حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ودا لینے سے پہلے ایک ہی دعا کی، ربنا اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پروردگارا تیرے حکم کی اطاعت کی خاطر میں صحرا میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تجھ سے ایک ہی دعا ہے، ایک کام کرنا، تو کائنات کے دلوں کو حاجرہ اور اسماعیل کی طرف جھکا دینا۔ میں کہوں گا اے ابراہیم، تم نے کھانے کے بارے میں نہیں سوچا، گھر کے بارے میں نہیں سوچا، یہ دعا کیوں کر رہے ہو کہ کائنات کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دینا؟ جب نئی آواز قدرت آئے کہ دیکھو ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ساری لیکچوریز ہو، بڑا گھر بھی ہو، دولت بھی ہو، پہننے کے لیے کپڑا بھی ہو، ساری چیزیں مہیا ہو، اگر لوگوں کے دل تمہارے طرف جھکے ہوئے نہیں رہیں گے تو زندگی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، لوگ تمہارے سپورٹر بن جائیں گے، لوگوں کی جو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت آ جائے گی تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور پیغمبر اسلام نے یہی دعا کی تھی کہ پروردگار میرے حسین کے لیے میں ایک ہی دعا کر رہا ہوں۔ کیا دعا کی؟ کہ کائنات کے دلوں کو تو میرے حسین کی جانب جھکا دے، اور جو ہے بالکل وہی ہوا۔ آج 1400 سال کے بعد ہم لوگ یہاں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ رسول کی اس دعا کا اثر ہے۔ رسول اسلام نے دعا کی تھی کہ پروردگارا تو میرے حسین کو کچھ ایسا بنا دے کہ جو بھی حسین کا نام سنے وہ حسین سے محبت کرے۔ صرف شیعہ نہیں، بہت سارے اہل سنت کے ایسے علماء آپ کو جو ہے میں دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں بہت ساری کتابیں تحریر کی۔ صرف اہل سنت کے علماء نہیں، ایک شخص ہے سیریا کا رہنے والا آنٹیون بارا، وہ مسیحی ہے لیکن اس نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کتاب کو تحریر کی۔ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ادریس مغربی ہے، جزائر کا رہنے والا ہے، اہل سنت ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی شان میں کتاب لکھتا ہے، اور کتاب لکھتے لکھتے خود شیعہ ہو جاتا ہے، اور کتاب کا نام رکھتا ہے خشیعنی الحسین، حسین نے مجھے شیعہ بنا دیا۔ یعنی اب تھوڑا تھوڑا جو ہے سلمان کا سارا دیتے ہوئے آگے تو امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام نے دعا کی کہ پروردگارا تو کچھ ایسا کام کر دے کہ کائنات کے دل حسین کی طرف جھک جائے۔ اور آج پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، جو بھی امام حسین علیہ السلام کا نام سنے گا وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اظہار عقیدت کرے گا، اور زبان سے بالکل اس کے نکلے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات بڑی مظلوم ذات تھی۔ امام حسین علیہ السلام کچھ مختصر سا قافلہ لے کر کربلا کے وادی میں پہنچتے ہیں، یا میں الفاظ کو بدل کے یہ کہوں، چونکہ امام حسین علیہ السلام کو روز عاشورہ قرآن مجید کی تفسیر پیش کرنی تھی، تو امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ اپنے ساتھ کچھ قرآن کے پارے لے کر نکلے تھے۔ قرآن کے 30 پارے امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ 71 پاروں کا قرآن لے کر چلے تھے۔ اور جیسے پارے کے اندر کچھ سورے ہوتے ہیں، سوروں کے اندر کچھ آیت ہوتی ہے، ہر آیت ایک پیغام دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو بھی صحابی پہنچا، اگر اس کی زندگی آپ پڑھیں گے تو اس کی زندگی سے ہمیں پیغامات ملیں گے۔ اور مجھے آج امام حسین علیہ السلام کے جس سورے کا تذکرہ کرنا ہے وہ سورہ ہے سورہ وفائے حسین۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے سورے نکلے تھے، لیکن انہی سوروں میں سے چمکتا ہوا سورہ کی جس کی ذات کو حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اماموں کے زیارت نامے مل جاتے ہیں، لیکن جو معصوم من اللہ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے جو معصوم نہیں ہے، ان کے حوالے سے ہمیں زیارت نامے نہیں ملتے۔ اگر مل بھی جاتے ہیں تو کسی عالم دین نے ان کے زیارت نامے کو تحریر کیا۔ تمام امام زادوں میں صرف 2 امام زادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کو وقت کے امام نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا۔ ایک شہزادی جناب معصومہ قم کی زیارت،
دوسری غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام کی زیارت کہ جسے چھٹے امام نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا، اور 12 معصومین نے حضرت عباس علیہ السلام کو یاد فرمایا۔ واقعہ کربلا کے بعد ملتا ہے کہ چوتھے امام ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے کا گزر ہوا، تو مولا نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا مولا کس کا بیٹا ہے؟ کہا کہ یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے کہ جنہوں نے نصرت امام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کی شہادت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام شہداء کے درمیان میرے چچا عباس کو ایک ایسا منصب، ایک ایسا مقام، ایک ایسا مرتبہ عطا کیا ہے کہ قیامت کے دن جب شہداء بھی اس مقام کو دیکھیں گے تو غبطہ کرنے لگیں گے، دل میں یہ حسرت کرنے لگیں گے کہ کاش یہ مقام جو حضرت عباس علیہ السلام کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے، چونکہ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہی ہوئی تھی ایک خاص مقصد کے۔ مولا نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا تھا، اور عقیل کے مشورے سے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا سے جو مولا کی شادی ہوئی تھی، شادی کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے، اور امام عالی مقام نے اس بیٹے کو پانے کے لیے مسلسل کئی سال تک نماز شب میں دعائیں فرمائی۔ اگر آپ کے یہاں کوئی ایک ایسا انسان کام کرے جو 20 سال 30 سال 40 سال بے لوث بے غرض کسی فائدے کے بغیر آپ کی خدمت کو انجام دے، 30-40 سال آپ سے کچھ نہ مانگے، 30-40 سال کی سروس دینے کے بعد ایک دن اچانک سے آپ سے کوئی چیز مانگے تو کیا آپ اسے انکار کریں گے؟ آپ کی کوشش یہ ہوگی چونکہ اس نے 30-40 سال میری جو ہے خدمت کی ہے، کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، لہذا میری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میرے پاس سب سے بہتر چیز ہے وہ بہتر چیز میں اس کے حوالے کروں۔ بالکل اسی طریقے سے مولا کائنات نے پوری زندگی خدا کی راہ میں صرف کی، رسول کی نصرت میں صرف کی، کبھی بھی مولا کائنات نے خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے کچھ طلب نہیں کیا۔ ہاں پوری زندگی میں اگر کچھ طلب کیا تو پروردگار سے یہی دعا کی کہ پروردگارہ تو مجھے ایک بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ تو مجھے کہنے دیجئے علی جیسا مانگنے والا ہو، خدا جیسا عطا کرنے والا ہو تو تب کہیں جا کر عباس وجود میں آتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کوئی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، اور اسی زیارت نامے میں چھٹے امام نے آپ کے کچھ صفات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور امام نے گواہی دی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد لکا بالتسلیم، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے چچا عباس کے اندر جو صفت پائی جاتی تھی وہ صفت تسلیم والی صفت تھی۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی وقت کے امام کے آگے سرنڈر ہو جانا، یعنی امام کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، اور امام کے ہوتے ہوئے کبھی اپنے نظریے کو امام کے سامنے پیش نہ کرنا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہیں بھی نہیں ملتا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام تھے، جس طرح سے جب تک رسول تھے تو مولا کائنات کا کوئی خطبہ آپ کو نہیں ملے گا، جب تک مولا کائنات زندہ تھے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، اور اسی طرح سے جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے اس وقت تک غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام نے صرف اطاعت کی ہے، یہاں تک کہ اطاعت کرتے کرتے آپ نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ورنہ جس عباس کو کربلا کے لیے پیدا کیا گیا ہو، جس نے پوری زندگی کربلا کی تیاری کی ہو، اس عباس سے کہا جائے کہ فرات کے آگے سے خیموں کو ہٹانا ہے تو کس کی مجال تھی؟ آپ نے سنا ہے نا، غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام نے زمین پر تلوار سے یہ خط کھینچ دیا تھا۔ میں کہوں گا یہ خط زمین پر نہیں تھا بلکہ ضمیر انسانیت پر خط تھا۔ غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام نے وہیں پر انسانیت کے 2 حصے کر دیے تھے کہ آج سے انسانیت 2 ہی حصوں میں بٹے گی، یا حسینی ہوگی یا یزیدی۔ چونکہ غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام امام کی اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لہٰذا آپ نے صبر سے کام لیا، اور صرف
غازی عباس نے نہیں بلکہ آپ کے جو بھائی آپ کے ساتھ آئے تھے، شب عاشور مولا نے بلایا تھا اپنے بھائیوں کو، پوچھا تھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں، جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ویسے اطاعت کرتے جائیں گے۔ اور غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی صرف داستان کو سننا نہیں ہے، اگر ہم مجلس میں بیٹھ کر غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی وفا کا تذکرہ سن کے جاتے ہیں یا دوسرے شہداء کا تذکرہ سن کے جاتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے اس چیز سے پریکٹیکل لیسنز لیں اور اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں۔ اگر 3 محرم ہر کا تذکرہ سن کر جا رہے ہیں اور باہر جا کر پھر وہی گناہ ہے تو ہم نے صرف کربلا کو سنا ہے، سمجھا ہے۔ اگر 4 محرم حضرت حبیب کا تذکرہ سنیں اور باہر جا کر دوستوں کے ساتھ غداری کرے، بے وفائی کرے تو ہم نے ابھی حبیب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر 5 محرم کو اونو محمد کا تذکرہ، 6 محرم کو حضرت علی اصغر کا تذکرہ، 7 محرم کو حضرت قاسم کا تذکرہ سن کر جا رہے ہیں اور زندگی میں رشتوں کا لحاظ نہیں ہے، ماموں جو ہے جو بھانجے سے بات نہیں کر رہا ہے، بھتیجا ہے کئی سالوں سے چچا سے بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو ایک رسم کے طور پر تو منایا ہے، مقصد حسین کی ترجمانی کے طور پہ ہم نے کربلا کو نہیں لیا۔ اگر 8 محرم یا جب بھی غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مجلس عزا برپا ہو ہم غازی کا علم اٹھائیں، دیکھیں یہ علم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ 11 محرم شہزادی نے اپنے بھتیجے سے کہا تھا، جب امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا تو شہزادی نے اپنے بھتیجے سے کہا تھا بیٹا تم پریشان نہ ہو، بہت جلدی تمہارے دادا کی قبر بھی بنے گی، روضہ بھی بنے گا، روضے سے لہراتا ہوا علم بھی نظر آئے گا، مجھے کہنے دیجئے۔ دنیا والے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ علم بدعت ہے، علم بدعت نہیں ہے بلکہ صداقت زینب کی دلیل کا نام ہے۔ اور ہر عزادار جو علم کو اٹھا رہا ہے اسے خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ علم کو اٹھا کر باہر نکلے تو دیکھنے والا کہے کہ جب علم اٹھانے والا ایسا ہے تو پتہ نہیں جس کا علم اٹھا رہا ہے وہ کیسا ہوگا۔ بلکہ عزادار کو اگر علم اٹھانا ہے تو سال بھر تیاری کرنی ہوگی، سال بھر کی تیاری کے بعد جب غازی ابوالفضل عباس کا علم اٹھائے تو دیکھنے والا بھی کہنے پر مجبور ہو جائے۔ جب علم اٹھانے والے کا کردار اتنا اچھا ہے تو پتہ نہیں جس کا علم اٹھا رہا ہے اس کا کردار کتنا بلند ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ پہلی صفت چھٹے امام نے کہا اشہد لکا بالتسلیم، چچا میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اندر صفت تسلیم پائی جاتی۔ پھر اس کے بعد والتسلیم، دوسری صفت چھٹے امام نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے چچا کے اندر جو دوسری صفت پائی جاتی تھی وہ صفت تسلیم تھی، یعنی امام کے باتوں کی تصدیق کرنا۔ آپ نے 12 سنا ہے نا، شمر کے ذریعے سے کربلا کے میدان میں امان نامہ آتا ہے اور حضرت عباس کو امان نامہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امان دے سکتے ہیں۔ تو غازی نے ایک ہی جواب دیا تھا، وائے ہو تم پر، تم مجھ جیسے غلام زادے کے لیے تو امان نامہ لے کر آئے ہو لیکن زہرا کے جائی کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ تیسری صفت میں جو ہے بڑی جلدی جلدی آگے بڑھاؤں، وقت میرے پاس بالکل کم ہے۔ تیسری صفت والوفا، چھٹے امام کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اندر وفا پائی جاتی ہے۔ دیکھیں میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، وفا کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی داستان، ایک نکتہ آپ کی ذہنت تھا۔ جنگ تبوک کے لیے رسول اسلام جا رہے تھے، سفر لمبا تھا، کئی 100 کلومیٹر کا جو ہے سفر تھا، صحرا تھا، لوگ راستے میں رسول کا ساتھ چھوڑ کے واپس جا رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر آپ کے اصحاب آ کے بتاتے یا رسول خدا فلاں صحابی تھکے قافلے سے جدا ہو گیا، واپس چلا گیا۔ رسول کہتے اگر خیر ہوگا تو واپس آئے گا ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کے کہا اب تو غضب ہو گیا، ابو ذر آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول نے کہا اگر ابو ذر بھی گئے ہیں تو خیر ہوگی تو ابو ذر واپس آئیں گے، اگر خیر نہیں ہوگی تو ابو ذر بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ابو ذر چلے گئے، یہ سفر جاری رہا، ایک منزل پر پہنچے تھے۔ اصحاب نے کہا کہ دور سے ایک شخص نظر آ رہا ہے، قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ابو ذر واپس آ چکے ہیں، آپ کے پشت پر پانی کا مشکیزہ ہے اور آپ قریب آنے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ
جناب ابو ذر کو ہوش میں لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو ذر کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ دوسرے لوگ چھوڑ کر فرار اختیار کر رہے تھے، مجھ سے رسول کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی تھی، لہٰذا میں رسول کے لیے پانی کا انتظام کرنے گیا تھا۔ رسول نے پوچھا ابو ذر جب پانی تک رسائی ہو چکی تھی، تمہارے پاس پانی تھا تو تم نے پانی پیا کیوں نہیں؟ ابو ذر نے کہا یا رسول خدا مجھے گوارا نہیں، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ پہلے پانی آپ پیئے پھر اس کے بعد پانی میں پیوں۔ یعنی ابو ذر نے اتنی بڑی قربانی دی، پھر بھی تاریخ نے وفادار کا لقب ابو ذر کو نہیں دیا بلکہ ام البنین کے لال عباس کو دیا۔ کیوں عباس کو؟ دیکھیں انسان کی جو شخصیت بنتی ہے اس میں دو چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان بنتا ہے، اس کی پرسنالٹی بنتی ہے، اس میں دو چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک خاندانی اثر ہوتا ہے، ایک ماں کا اثر ہوتا ہے۔ یا میں کھلے الفاظ میں کہوں تو انسان کی شخصیت دو چیزوں سے بنتی ہے۔ انسان کی شخصیت میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر عباس کی شخصیت کو دیکھنا ہے تو روز عاشور دیکھو، لاکھوں کے لشکر کو الگ کر کے دریا تک اپنے آپ کو پہنچانا یہ علی کے خون کا اثر تھا۔ چلو میں پانی لے کر واپس دریا میں پھینک دینا یہ ام البنین کی تربیت کا اثر۔ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام نے پوری زندگی اطاعت امام میں صرف کی ہے۔ غازی پانی لینے گئے تھے، پانی لائے نہیں، پھر بھی سقا کا لقب آپ ہی کو دیا گیا، وفادار کا لقب آپ کو دیا گیا، اور ایک لقب آپ کو دیا گیا ہے باب الحوائج۔ وہ ظاہری طور پر حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں حاجت روائی نہیں کی تھی، پانی لانے کے لیے گئے تھے، ظاہری طور پر پانی نہیں پہنچا، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ نے باب الحوائج کا لقب ام البنین کے لال کو دیا ہے۔ اور عباس صرف اپنی زندگی میں باب الحوائج نہیں تھے، آج بھی عباس باب الحوائج ہے۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے، کتاب میں نہیں پڑھا ہے، بزرگ عالم دین جو ابھی بھی باحیات ہیں، ان سے میں نے اس داستان کو کئی سال پہلے سنا تھا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ مسائل کے کچھ چلیں۔ انہوں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہندوستان میں اودھ کی سرزمین میں جب بھی محرم ہوتا اور شیعہ جلوس نکالتے تو شیعہ کے ساتھ ساتھ کچھ وہاں رہنے والے ہندو حضرات بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شامل ہوتے، اور ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ میں خود کچھ جگہوں پر جب ماہ محرم الحرام میں پہنچا ہوں تو میں ایک جگہ پہنچا تھا، چچا جانتے ہیں آپ ہی کے آندھرا پردیش میں کرنول ڈسٹرکٹ میں بیگن پلی ایک جگہ، وہاں میں نے اسلام پڑھا تھا، آج نہیں، آج سے تقریباً 2001 میں پڑھا تھا، 24 سال پہلے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تھا تو میں نے دیکھا کہ شیعوں کے عزا خانے 3 ہیں، وہاں پر اہل سنت کے عزا خانے بھی 2-3 ہیں، لیکن 14 سے 15 مقامات پر ہندوؤں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور حضرت عباس کے علم کو سجایا ہوا تھا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اودھ کی سرزمین میں محرم میں ہندو بھی بڑی عقیدت سے امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں 8 محرم حضرت عباس کا جلوس جا رہا تھا، ایک ہندو عورت نے شیعہ خاتون سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ شیعہ خاتون نے بتایا کہ یہ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم ہے اور انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، اگر کوئی صدق دل سے صاف نیت سے ان کے بارگاہ میں کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو انشاءاللہ خداوند عالم حضرت عباس علیہ السلام کے توسل سے مانگی گئی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ اس ہندو خاتون کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے منت مانی، کہا کہ اگر میرے یہاں بھی اولاد ہو جائے تو میں مسلمانوں ہی کی طرح، شیعوں کی طرح ہر سال اپنے گھر میں حضرت عباس علیہ السلام کے سفرے کا انعقاد کروں۔ پتہ نہیں اس کا کیا خلوص تھا، اسی سال اس کے گھر اولاد ہوئی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق ہر سال نذر حضرت عباس علیہ السلام دلانا شروع کر دیا۔
कैसे अपने घर में कुछ मुख्तसर सामान को रखती, बाहर जाती, किसी शिया मोमिन को बुलाकर लाती, कहती कि आप जैसे भी फातिहा दिलवाते हैं फातिहा जो है दे दे, ताकि मैं ये फातिहा का सामान बच्चों में तकसीम करूं। अब ये सिलसिला चलता रहा। एक साल इसने 8 मुहर्रम को गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम का सुफरा बिछाया। अब इंतजार कर रही है कि कोई शिया मोमिन मिल जाए हर साल की तरह, ताकि वो आए, आकर फातिहा पढ़े। उस साल पता नहीं क्या हुआ, इसकी रसाई किसी मोमिन तक ना हो पाई। दिन ढलता गया, यहां तक के मगरिब का वक्त करीब आता गया तो ये मोहतरमा चौराहे पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऐ अब्बास, आज मैं आप पर ये चीजें छोड़ रही हूं, आपके नाम का सुफरा मैंने बिछाया है, अब आप ही कुछ इंतजाम करें कि कोई मोमिन मुझे मिल जाए जो आकर मेरे घर फातिहा दे। इतने में मोहतरमा कहती है, मेरी मुलाकात एक शख्स से भी, एक शख्स वहां से गुजरा तो मैंने उससे दरखास्त की कि जरा आप मेरे घर पे आ जाइए और हजरत अब्बास का फातिहा दिला दीजिए। अब वो मोमिन इसके घर आता है और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की फातिहा को पढ़ता। फातिहा तमाम हुआ। जब फातिहा देकर ये मोमिन जाने लगा तो उस मोहतरमा ने रोक दिया, कहा क्या है मोमिन, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे लगता है तुमने फातिहा गलत पढ़ दिया। उस मोमिन ने कहा, क्यों बीवी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैंने फातिहा गलत पढ़ा है? तो मोहतरमा कहती है कि मैं फातिहा आज नया नहीं दिला रही हूँ, कई साल से सिलसिला जारी है और मैंने देखा है कि जब भी कोई फातिहा देता है तो अपने हाथों को बुलंद करता है। बंदे खुदा, मैंने आज देखा कि तूने फातिहा तो पढ़ा लेकिन अपने हाथों को बुलंद नहीं किया। तो एक मर्तबा अब्बास कहते हैं कि मोहतरमा, हाथ वो बुलंद करता है जिसके हाथ सही सालिम हो। अरे नुसरत इमाम ने मेरे बाजू करबला में शहीद हो जो आज़ादारों, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को शामे गरीबान 3 शख्सियतों ने याद किया। जब मुख्तार ने खूली को गिरफ्तार किया और पूछा कि खूली तू बता, तूने करबला में कौन से मजालिम उठाए हैं? खूली कहता है कि मुख्तार, मैं देर से करबला पहुंचा, मैंने देखा कि खैमे जल रहे थे और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ता हूं, जो कुछ मिलता है उसे मैं लूट लेता हूं। जब मैं इस नीयत से आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि 4 साला बच्ची है कि जिसके कुर्ते में आग लगी हुई है। वो बच्ची मेरे तरफ आ रही है। एक मर्तबा मैं जैसे ही उस बच्ची की तरफ बढ़ा, मैं जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाता था, वो बच्ची अपने कदमों को पीछे में जो ले लेती थी और मुझसे हाथों को जोड़कर कहती है, आने वाले कुछ चाहिए तो तू मुझे कह दे, तू मेरे करीब ना। अब मैंने उस बच्ची से कहा, तेरे कान के गोशवारे चाहिए। बच्ची उतारना चाहती थी, बच्ची कब्जिन थी, मुझे सामान लूटने की जल्दी थी। मैंने अपने हाथों को बच्ची के कानों की तरफ बढ़ाया और गोशवारों को छीना और बच्ची के कानों से लहू जारी हुआ। बच्ची ने कुरान का रुख किया, ऐ चचा अगर आप जिंदा होते तो कोई सकीना के गोशवारे ना छीनता। फिर खूनी कहता है कि मैं चलते हुए खैमों के
نگہبان ماتم